اگر آپ یوٹیوب پر اوج بن انا کلک کر کے سرچ کریں تو کئی سو ویڈیوز کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور سب کی سٹوری بالکل ایک جیسی کامن ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سیم کہانی عوام کو سنا رکھی ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا ترین انسان اوج بن انک تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ سمندر اس کے گھٹنوں تک ہی آیا کرتا۔ جب اسے پیاس لگتی تو آسمان سے ہی بادلوں میں سے پانی پی لیا کرتا۔ بھوک لگتی تو سورج کی دیکھتی آگ سے مچھلی کو بھون کر کھا لیا کرتا۔ دنیا میں کسی شخص میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر پاتا، کیونکہ پہاڑ اس کے سامنے انتہائی چھوٹے لگتے اور انسان کیڑے مکوڑے۔ یہ آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کا بیٹا تھا، یعنی رشتے کے اندر آدم علیہ السلام کا نواسا، لیکن کافر اور مشرک تھا۔ یہاں تک کہ طوفان نوح کے اندر جب پوری دنیا پانی کے اندر ڈوب گئی تو یہ تب بھی بچ نکلا، کیونکہ یہ پانی اس کے جسم تک پورا نہیں آتا تھا۔ اس نے 3600 سال کی عمر پائی اور موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملک شام کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرو، تو اس وقت شام کے فوجیں عمالقہ کا سردار بھی اوج بن انک تھا۔ پوری قوم بنی اسرائیل اس کے خوف سے جنگ کرنے سے ڈر گئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر یہ جنگ کرو۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جب اکیلے اس سے جنگ کی تو اپنا عصا مبارک اس کے گھٹنے پر مارا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دوستو، یہ وہ کہانی ہے جو لوگوں کو سنائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ نہ تو کامن سینس کے اندر فٹ ہوتا ہے اور نہ ہی لاجک میں، اور نہ ہی کسی تاریخ کے اندر، اور نہ ہی اسلامی تاریخ میں، اور نہ ہی ہیومن ہسٹری میں۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسی کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں، جس کی وجہ بہت ہی سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چیز انسانی ذہن کو ایک تصوراتی دنیا کے اندر لے جاتی ہے، جیسے کوئی ایکشن فلم ہو۔ لیکن جب ایسے واقعات کو اسلامی تاریخ اور پیغمبروں سے جوڑا جائے تو بے تحاشا عقلی دلائل ایسے ہیں جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں افسانے ہیں اور من گھڑت اسرائیلی روایات کے سوا کچھ نہیں، جس کا قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے اندر کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے قصے اسرائیلی روایات کے اندر موجود ہیں جن کا نہ تو کوئی سر ہے اور نہ ہی کوئی پیر۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود ذمہ لیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ باقی تمام آسمانی کتابوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے بدلاؤ ہو چکے ہیں، اپنی مرضی کے تصوراتی قصے کہانیاں ان کے اندر شامل کر کے۔ دوستو، آئیں ذرا اوج بن انک کے اس واقعے کا عقلی طور پر تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر یا سائنٹیفکلی طور پر اس کی حقیقت دراصل ہے کیا۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اس کے قد کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 5000 فیٹ لمبا تھا۔ جی ہاں، 5000 فیٹ، ایک پہاڑ کی جتنی اونچائی۔ دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا ڈسکور شدہ ڈائناسور جسے ایکچوئل کے اندر فوسلز کی صورت میں ڈسکور کیا گیا ہے، اس کا نام ہے ارجنٹینوسورس، اور یہ 70 فیٹ اونچا اور 120 فیٹ لمبا تھا۔ جبکہ اگر سمندری مخلوقات کی بات کریں تو دنیا کا سب سے بڑا سمندری جانور ہے بلیو ویل، جس کی لمبائی 100 فیٹ تک ہو سکتی ہے۔ ان جانوروں کے فوسلز ہزاروں یا لاکھوں سال تک پرانے ہیں، لہٰذا ان جانوروں کے علاوہ اگر کسی انسان کے اتنے بڑے سٹرکچر یا اتنے بڑے ڈھانچے کے فوسلز موجود ہوتے تو اب تک یقیناً ضرور سامنے آ چکے ہوتے۔ باقی انسانی جسم کے بڑے بڑے سکیلٹن یا ڈھانچے جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر دکھائے جاتے ہیں وہ سب کے سب فیک ہیں۔ جبکہ اگر اسلامی تاریخ کی بات کریں تو صحیح مسلم کی حدیث مبارک کے اندر واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، جو کہ آج کے تقریباً 90 سے 100 فٹ کے درمیان بنتا ہے۔ اسی حدیث مبارک کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ اس کے بعد انسانوں کے قد مسلسل ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوتے چلے گئے، اور قیامت کے دن جو شخص جنت کے اندر داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کے قد کے ساتھ یعنی 60 ہاتھ قد کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ جس سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد کی عمریں اور ان کے قد مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ کچھ قومیں جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی بیان ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور اور جسمانی طور پر بہت ہی لمبی تھیں، مثلاً قوم عاد اور قوم سمود۔ عرب میں رہنے والی قومیں کھجور کے درختوں جتنی لمبی تھیں، جو کہ تقریباً 30 سے 50 فیٹ کی ہائٹ بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قرآن کریم کے اندر جالوت نام کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ جائنٹ کی طرح لمبا تھا اور داؤد علیہ السلام کے پتھر کے وار سے ہلاک ہو گیا تھا۔ بائبل کے اندر اس کا قد بیان ہوتا ہے 9 فیٹ۔ لیکن اگر ریسنٹ ہیومن ہسٹری کو دیکھیں تو آج تک انسانی تاریخ کے اندر ریکارڈ پر موجود سب سے لمبا شخص تھا امریکہ کا رہنے والا، جس کا نام تھا رابرٹ وڈلو، اور اس کا قد تھا 8 فیٹ 11 انچ، تقریباً 9 فیٹ۔ اور اسی غیر معمولی اور غیر فطری طریقے سے اس کی ہائٹ بڑھنے کی وجہ سے یہ صرف 22 سال کی عمر میں مر گیا۔ لہٰذا یہ بات تو ثابت ہوگی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی 100 فٹ کے قد کے بعد انسانوں کی ہائٹ مسلسل کم ہو رہی ہے تو 5000 فیٹ کا دعویٰ یہ تو ویسے ہی ان لاجیکل ہو جاتا ہے۔
جس کا نہ تو تاریخ میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی ہیومن ہسٹری کے اندر ایسے کسی بھی غیر معمولی قد کے شخص کا ذکر تاریخی حوالوں کے اندر کسی بھی طرح سے موجود نہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان آج بھی سری لنکا کی ایک پہاڑی پر موجود ہے جو کہ 5 فٹ 11 انچ لمبا ہے اور حدیث مبارک کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے قد مبارک کے بالکل مطابق ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بیٹے حابیل جو کہ جوانی کے اندر قتل ہو گئے تھے، ان کی قبر مبارک دمشق کے اندر موجود ہے جو کہ 6 گز یعنی کہ 20 فٹ لمبی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مسلسل دیکھتے جائیں تو سلالہ امان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے اور مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے جو کہ بالکل ایک نارمل انسان کے قد کے برابر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی جو لاش ملی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا قد بھلا کتنا تھا؟ صرف 5 فٹ 7 انچ، جو کہ آج بھی قاہرہ کے ایک میوزیم کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس پوری تاریخ کے دوران کئی ایسے نارمل ڈھانچے بھی دریافت ہوئے جن کی ہائٹ تقریباً 15 فٹ 23 فٹ اور 34 فٹ تک تھی، بالکل قوم عاد اور قوم سمود کے لوگوں کی طرح۔ بڑے بڑے اسلامی مفسرین واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ اوج بن انق کے متعلق تمام باتیں فضول اور گھڑی ہوئی ہیں۔ یہ اہل کتاب کا جھوٹا اور گھڑا ہوا افسانہ ہے جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، اور جہاں تک اس شخص کے طوفان نوح سے بچ جانے کی بات ہے تو یہاں پر بھی قرآن کریم اس جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ سورہ نوح کی 26 آیت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ زمین پر موجود تمام کافروں میں سے کسی ایک شخص کو بھی باقی نہ چھوڑنا جو اس سیلاب سے بچ جائے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو جو کہ اس کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا اور ان سب کو تباہ کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے کہ جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی ایک بھی مشرک اور کافر سیلاب کے عذاب سے نہ بچ سکا تو یہ اوج بن انق کافر ہونے کے باوجود کیسے بچ گیا؟ کیا اللہ کے الفاظ کبھی غلط ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ بالکل یہی بات کہ طوفان نوح کے اندر دنیا کے تمام انسان ختم ہو گئے تھے سوائے کشتی پر سوار لوگوں کے۔ بائبل میں بھی اس شخص کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیٹی کا بیٹا تھا اور اس کی عمر تقریباً 3600 سال تھی۔ جبکہ ہم اسلامک ہفتے کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ڈیفرنس 1200 سال کا تھا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 1142 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 565 سال کا فرق تھا۔ تو ان سب کو اگر ہم ٹوٹل کریں تو یہ 2850 سال بنتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ ٹوٹل 2850 سال لمبا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اوج بن انق کی عمر 3600 سال کیسے ہوگی؟ کیا وہ آدم علیہ السلام سے بھی 750 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا؟ ایک اور حیرت انگیز دعویٰ اس کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا لمبا تھا کہ سورج کی تپش سے مچھلی کو بھون کر کھا لیا کرتا تھا۔ اس کہانی کو لکھنے والے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ آسمان کے مقابلے میں زمین پر سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی ہیٹ زمین سے ٹکرا کر اوپر کی طرف ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ زمین کا ٹمپریچر ہر لمحے آسمان کی اونچائی کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سپیس میں جا کر ایبسولوٹ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اوج بن انق ٹھنڈ کے اندر مچھلی کو کیسے بھون کر کھایا کرتا تھا؟ دوستو اس کے علاوہ بہت سارے ثبوت ایسے ہیں جو اس کہانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن اگر ان سب کو یہاں پر بیان کرنے لگے تو یہ ویڈیو یقیناً بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کیا یہ سائنٹیفکلی اور لاجیکلی طور پر علم ہے جو کہ ہم کسی ایسے غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں جو کہ سائنٹیفکلی اور ہسٹوریکل معلومات رکھتا ہو، وہ اس ایک واقعے کی بنیاد پر پورے دین کا مذاق نہیں بنائے گا۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات جن کا نہ تو حدیث میں کوئی ذکر ہے اور نہ ہی قرآن میں، ان کو آگے پھیلانے سے پہلے خود ریسرچ کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔